ابھی آدھی پڑھنی ہے سورت خلاص کا بھی بس اتنا پڑھنا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد سجدے میں چلا جائے رکوع میں چلا جانا رکوع میں نے ایک ہی دفعہ کہنا ہے سبحان ربی العظیم پھر کھڑا ہو جانا ہے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر نیچے سجدے میں چلا جائے ایک دفعہ کہنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور ایک ہی سجدہ دینا ہے پھر کھڑا ہو جانا ہے تو اس طرح میری جو دو رکھتے ہیں وہ پوری ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور جب اتحیات پہ میں پہنچوں گا السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ کہہ کر سلام ایک ہی پھیر کر باہر کر گاڑی میں چلا جاؤں گا یہ ہوگی میری مختصر سی نماز ٹھیک ہو گیا اب باقی جو اٹیچ کی گئی ہے وہ ثواب کے لیے اس دروازے کا جو حکم ہے وہ ایک رات کا ہے جو 5 محرم کی رات ہے تو جب رش بڑا لوگوں کا جمع غفیر لگا اور لوگ پیدل آتے تھے تکلیفوں میں گدھا گاڑیوں پہ بیل گاڑیوں پہ پیدل میلوں کا سفر کر کر جو ہے تو یہ عرس جو ہے وہ 25 ذی الحج سے نہیں شروع ہوتا یہ 25 ذی القعدہ سے شروع ہوتا ہے جیسے ہم شادی بیاہ کی ڈیٹ ڈالتے ہیں اس عرس کی جو ہے 25 ذی القعدہ کو جو ہے نا وہ ڈیٹ ڈالی جاتی ہے تو وہ جو ہے باقاعدہ ختم شی کے بعد جو ہے وہ دھاگا باندھا جاتا ہے کہ 25 ذی الحج سے عرس شروع ہوگا تو خاندان چشت کو وہ اطلاع ہوتی ہے کہ 25 ذی الحج کو عرس شروع ہو جائے گا اب آج سے عرس کی تیاری کریں تو وہ لوگوں کا سفر تھا پیدل کا کوئی 5 ہی دن میں پہنچ رہا ہے کوئی 10 دن میں پہنچ رہا ہے کوئی مہینے میں پہنچ رہا ہے کوئی 1.5 ماہ میں اس لیے اس عرس کو طویل کیا گیا کہ اگر کوئی 1.5 ماہ میں پہنچتا تو مہینہ وہ اور جو 15 دن ہے یہ تو یہ یعنی جو ہے نا 1.5 ماہ کا سفر جو ہے وہ عرس کا جو دورانیہ بنتا ہے وہ اصل عرس جو ہے وہ ہے 3 4 5 یہ 3 دن کا عرس ہے محرم کا یہ باقی رسمیں اس لیے بنائیں گی ایک تو لوگوں کو مسلمان کیا گیا ٹھیک ہے اور وہ ذات پات میں گرے ہوئے تھے مسلمان ہونے کے بعد بھی ذاتیں نہیں چھوڑے تو پوچھا گیا حضور اب ہماری ذات کیا فرمایا تم سب چشتی ہو تم سب چشتی ہو پوچھا حضور ہم چشتی کیسے ہو گئے فرمایا کہ تم چشتیوں کے مرید ہو لہذا چشتی ہو تو اس زمانے میں ذات ختم ہو گئی صرف سلسلہ چشتیہ بن گیا ٹھیک ہے اور جو حضرت خواجہ شریف زنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمان جاری کیا خواجہ عثمان ہارونی نے بھی یہی فرمان جاری کیا خواجہ معین الدین چشتی نے بھی یہ جاری کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بھی یہ جاری کیا اور بابا صاحب نے بھی یہی جاری کیا کہ ہم چشتیوں کے مرید ہیں لہذا چشتی تھے سارے نجیب الطرفین سید لیکن انہوں نے کہا انہیں ذاتوں سے نکالنا ہے انہیں مسلک جو بت پرستی سے ہم نے شرک کے گھر سے نکالا ہے نا تو انہیں ذات سے نکالنا ہے اب سوال یہ ہوا کہ ذات سے تو نکال لیا تو اب رسمیں کیوں بنائیں دین حق میں تو رسم کی اجازت ہی نہیں ہے تو رسم کو بدعت کہا جاتا ہے معاشرے میں آج بھی بدعت کہا جاتا ہے اور صحابہ کے دور میں بھی بدعت کہا جاتا تھا حضور کے دور میں بھی بدعت کہا لیکن اس زمانے میں بھی بدعت کی 2 قسمیں پائی جاتی تھی ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کچھ اور بھی نام لیتے ہیں کہ بری بدعت یعنی ٹھیک ہے ان رسموں کو بنانے کے لیے انہوں نے بدعت حسنہ کا نام دیا کہ بجائے یہ بت پرستی والی رسمیں رکھیں مسلمان تو ہو گئے ذاتوں سے بھی نکال لیا مال بھی انہیں دے دیا ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں کاروبار بھی کروا رہے ہیں انہیں ایک بہترین اچھا انسان بھی بنا رہے ہیں لیکن جو ان کے برین میں جو نسلوں میں پیچھے سے وہ جو رسمیں گھس گئی ہیں وہ کیسے نکلیں گی جیسے آج بھی انڈیا میں ہولی آپ دیکھ لیں دیوالی ہے ہولی ہے اس طرح کی مختلف رسمیں تھیں اور جو کفر کی طرف لے جاتی تھی ٹھیک ہے رات کی پارٹیاں رات کے گانے رات کی سنگینیاں شراب کی کبابوں کی محفل یہ محفل سما بھی اسی وجہ سے ایجاد ہوئی کہ بجائے یہ موسیقی وہ سن کر کفر کی طرف جائیں ناچ کر تو انہیں محفل سما سنائی جائے اور سما میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے کہ سادہ ذکر عرب میں ہوتا تھا لیکن بعد میں عرب میں بھی ڈف کے استعمال اسی ڈف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ڈف کے ساتھ جو ہے ساز تھوڑا سا استعمال کر کر ذکر کروانا شروع کر دیا واقعات بیان کرنے جو سما بھی اسی لیے بنائی گئی لوگوں کو مسلمان کرنے کپڑے بھی انہی کے رنگ کے پہنائے گئے لگے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ گا رہے ہیں یہ جو پڑھ لکھے ہیں سارے لیکن وہ سارے حافظ قرآن تھے وہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ طرز لگا کر قرات قرآن کی آیت تلاوت نہیں کرتے طرز اسی طرح قرات کر کر وہ واقعات حضور کی اور سارا فارسی اور عربی میں بیان کرتے تھے
اور پنجابی بھی بیان کرتے تھے. لوگ جب آتے تھے تو کافر ہوتے تھے, جاتے تھے تو مسلمان ہوتے تھے. یہ یعنی ارادتاً جنگ تھی ایک, جس میں انہوں نے گولہ بارود, تیر, نیزے, پھالوں کا استعمال نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کے عقائد کا استعمال کیا کہ ان کو ہم اپنی طرف مائل کیسے کر سکتے ہیں دین پہ چلانے کے لیے. پھر اس دین پہ جب چلے تو نظام الدین اولیاء بنے, اس دین پہ چلے تو مخدوم علی احمد صابر بنے, اس دین پہ چلے تو نصیر الدین چراغ دلوی بنے, شمس الدین تو پانی پتی بنے. دیگر بزرگان دین بر صغیر میں راج ہو گیا ان کا, کیونکہ اب دلوں کی حکومت تھی. اب وہ مال و متاع کی حکومت نہیں تھی, دلوں کی حکومت تھی. تو یہ رسمیں پھر بنائی گئی, لوگوں کو جو ہے وہ بدعت سے نکال کر, جو ہے کفر کے گڑھ سے نکال کر جو ہے دین حق پہ لایا گیا کہ آہستہ آہستہ یہ آگے جا کر معاملہ. اب ہمارے ہاں جو رسومات ہوتی ہیں یہ وہی ہیں, نہ ہم نے انہیں بڑھایا نہ انہیں کم کیا, جو ایز اٹ چلی آ رہی تھی وہی رکھی ہیں. اور یہ رسمیں مخصوص اسی عرس کے لیے ہیں, باقی پورا سال اس یہاں کوئی رسم نہیں ہوتی ایسی. چراغ جلتا ہے ڈیلی, دروازہ بند ہوتا ہے اور دروازہ کھولا جاتا ہے, اور صفائی ہوتی ہے, اور ختم خواجگان ہوتے ہیں. جو 5 چاند کی کو بابا صاحب کا ہوتا ہے, 6 کو خواجہ غریب نواز کا ہوتا ہے, 1 کو حضور مخدوم علی احمد صابر صاحب کا ہوتا ہے, 13 کو جو ہے خواجہ قطب پاک کا ہوتا ہے, 11 کو جو ہے وہ 12 کو جو ہے حضور نبی پاک کی بارگاہ کا ہوتا ہے, اور 18 کو مولا علی سرکار کا ہوتا ہے, اور 21 کو بھی مولا علی سرکار کا ہوتا ہے. یہ اسی طرح جو ہے ختم خواجگان اسے کہتے ہیں, سلسلہ چشتیہ کے. اور اس میں 1-2 ڈیٹیں جو مجھے مسنگ ہیں, حضور موجد ریا سرکار کی اور حضرت عثمان ہارونی کی. یہ 9 سے 10 سے جو ہے نا ختم جو ہے, اس میں اہتمام نہیں ہوتا. پہلے یہ ہوتا تھا نوری دروازے کے آگے جہاں سے ہم نکلے ہیں یہاں پہ ختم ہوتا تھا, قوالی ہوتی تھی, بس مخصوص سا پروگرام 20-25-30 منٹ کا. تو یہ ہو کر یہ روٹین وائز چلتا رہتا تھا. تھوڑی سی محفل سما ہوتی تھی 10-15 منٹ کی, اور دعا ہو جاتی تھی, بس اتنا سا مختصر لوگ, تاکہ یہ ڈیلی بیسس کی کفرانہ رسموں سے لوگ نکلے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو بہشتی دروازہ ہے, سوال یہ ہے کہ جب ایک دروازہ بابا جی کا کھلا ہے تو دوسرے کو تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ اسے بھی کھلا ہونا چاہیے. یہ میرا بھی سوال ہے. لیکن جب میں نے اس پہ ریسرچ کی, پتہ کیا چلا کہ یہاں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے جس کے راوی حضرت نظام الدین اولیاء ہے. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من داخل ھذا الباب الامن, جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن اور سلامتی میں آ گیا. اس روایت کے مطابق 14 سے 16 بزرگان دین اس دروازے سے گزرے, اور لاکھوں مرید اس زمانے میں گزرے, اور یہ رسم وہی چلی آ رہی. رات ایک ہے, پھر چند عرصے کے بعد ہی اسی زمانے میں 2 دن کر دیا گیا کہ پہلا سجدہ فرض ہے, دوسرا سنت ہے. پہلا سجدہ فرض کیا, دوسرا سجدہ کرتے ہیں وہ سنت ہے. تو بطور پہلے تو حضور کا حکم آ گیا, تو پھر اب جو ہے وہ سنت کے طور پہ 2 دن کر دیا گیا. اصل رسم 2 دن کی ہے جو 800 سال سے چلی آ رہی ہے. یہ جو بات کی 3 دن کا ہے, ہم کہتے ہیں چلو دروازہ تو بابا جی کا ہی ہے نا, کھلا ہے, لوگ گزر جاتے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا رسم سے کوئی تعلق نہیں. آج کی, کل کی اور پچھلی رات کی جو گزر گئی ہے اس سے پچھلی, یعنی 7, 8, 9 یہ 3 راتوں کی یہ رسم نہیں ہے, صرف 2 دن کی رسم. لیکن ہم کہتے ہیں چلو یار غریب غربا لوگ آتے ہیں اتنی دور سے, چلو گزر جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ محکمہ اوقاف کی رائے ہے, ہماری رائے نہیں. ہم تو 2 دن کے حق میں, لیکن اوقاف کے اپنے کوئی معاملات ہیں, ہم چلو ٹھیک ہے. جواب تو اوقاف نہیں دینا ہے نا, ہم نے تو کوشش کی, لیکن اوقاف ہی اب جواب دے, دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. تو یہ اس وجہ سے یہ دروازے. اور ایک رات میں جو ہے, اگر مثال دیں, میں آپ کو اس کا فگر بتا رہا ہوں, 1 منٹ میں 100 آدمی گزرتا ہے, تو آپ اس کو 9 گھنٹے پہ جمع کر لیں تو 54,000 بندہ ایک دن میں, ایک رات میں گزر رہا ہے. یہ وہ فگر ہے جو 100% کلیکٹ کی ہوئی اصل ہے. یہ وہ فگر نہیں ہے کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے, جی 20 لاکھ بندہ تھا, چاہے وہاں 20,000 بھی نہ پہنچو, ٹھیک ہے. اب بابا خادم حسین رضوی صاحب کے جو جنازے کا جو انہوں نے ویو لیا, وہ ہیلی کاپٹر سے میپ انہوں نے لیا, پھر اس کو گوگل پہ ڈالا. گوگل پہ ڈالنے سے انہوں نے دیکھا کہ جو یہ اتنا اسکوائر فٹ ایریا ہے اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں. تو گوگل نے دی کہ جی 27 لاکھ بندہ ہے, تو وہ گوگل کی ریسرچ ہے, وہ اوکے ہو سکتی ہے, اس میں اسپیس بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر 27 نہیں ہے تو 10 سے تو اوپر ہی تھا بندہ, ٹھیک ہے. اسی طرح ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ, وہ بھی تقریباً 10 سے 20 لاکھ کے درمیان بندہ تھا.
لیکن جہاں وہاں پہ بیٹھ کر اگر جیسے یہ پارٹیوں والے کہتے ہیں جی 10 لاکھ بندہ ہم لے کر ہیں، تو وہ 10,000 نہیں، 10 لاکھ نہیں ہوتا، وہ 10,000 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ نماز ہو رہی ہے نا، فرسٹ لائن کو آپ جنہیں 112 بندے ہوں گے، اور اس کارنر سے اس کارنر تک لائن ہے، تو 112 بندے بڑے بندے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہمارا اپنا شادی حال ہے، فنکشن ہم لوگ جب کرواتے ہیں، آرڈر آتے ہیں، تو 300 بندے کے لیے ہمارے جو ورکر ہیں وہ کھپ جاتے ہیں، اور ہوتا 300 بندہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے 5,000 آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے ایک رات میں 100 کی فگر رکھیں تو 54,000 بندہ ہے، 200 کی فگر رکھیں تو 1,20,000 بندہ ہے، 300 کی فگر رکھیں تو 1,80,000 بندہ ہے، 400 کی رکھیں تو 2,40,000 بندہ ہے، 50,000 بندہ ہے. لیکن جو ایوریج آ رہی ہے وہ 100 سے 1000 آدمی کی آ رہی ہے پر منٹ. لیکن ہم کہتے ہیں نہ آپ 100 کرو، نہ 200 کرو، نہ 1000 کرو، 500 پہ لے آؤ. تو 500 کے حساب سے بھی 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ گزرتا ہے، کبھی 4 لاکھ بھی ہو جاتا ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا یعنی ابھی اس کو کیسے کرنا ہے، 500 ضرب 60، 1 منٹ میں 500، 30,000 بندہ ضرب 9، 2,70,000. تو 2,70,000 کا آپ نے مشاہدہ کیا آتے ہوئے کہ پتہ چلتا ہے کہ 2,70,000 بندہ پاک وطن میں بشتی گزر گیا. تو آج چوتھی رات تھی، آپ اس کو میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں، 70,000 بھی اڑا دیں.